ولیاں دے نال ہو جاؤ. یہ اگر کوئی دنیا دار ملا کہے نہ ہو جاؤ نہ دے نال کچھ نہیں. عزیزو دوستو فریدی عرض کردا ہے اون دے اکھے نہ لگی وہ کہے گا میں سچا ہاں, میں کہاں گا میں سچا ہاں. جناب والا دو کوئی دوسرا کہے گا میں سچا نہیں. نہیں آنا حضرت دا کنز ایمان گھر وچ رکھ لے, ترجمہ تفسیر دی سٹڈی کر لے, تینوں پتا چل جائے گا سچے کون نے, سچے کون نے. عزیزو دوستو اسی ایویں داتا نہیں کر دے. جناب والا اسی گوڑا شریف ایویں نہیں جاندے, اسی باغ شریف ایویں نہیں جاندے, اسی بگے مال شریف ایویں نہیں جاندے, اسی بابا کرما والے تے ایویں نہیں جاندے, اسی بابا فرید تے ایویں نہیں جاندے. اسی جناب والا انہاں کول تاں جانے ہیں. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, فرمایا ہو جاؤ تسی دنیا دار پیچھے نہ لگو, ہو جاؤ میرے سچیاں دے نال ہو جاؤ, میرے ولیاں دے نال ہو جاؤ. ایتھے تو دنیا دار دی گل تے عمل کرنا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے نا, کسی دی گل مننی نہیں ہے. کیوں اللہ نے خود فرما چھڑیا ہے میرے ولیاں دے نال ہو جاؤ جڑے میرے سچے نے. تے شیخ سعدی نے, میں پچھلے جمعے میں کہا کیتا ہے اشارتاً, شیخ سعدی نے آپ نے فرمایا اے مٹی تے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ عرض کر دی ہے کہ میں نے ایک پودے دی نسبت ملی ہے, ایک پودے دی مینوں نسبت ملی ہے, اس واسطے میں جو خوشبو آ رہی ہے. اگر مٹی وچوں پودے دی خوشبو آ سکتی ہے جدو تو اللہ والے کو جا کے زنو تلمس طے کرے گا, انہاں دی بارگاہ میں جا کے جنوں جناب والا اللہ دے راستے, اللہ دا راستہ, اللہ دے محبوب دے راستے جناب تینوں لا دین گے, تے پھر تیرے بھی جو خوشبوؤں دے حلے کیوں نہیں آ سکتے؟ کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو. اے جڑا گروہ ہے قرآن پاک دوسرا مقام سماعت فرماؤ, بے نیاز فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اے ایسے سچے ساتھی نے جنہوں نے بارے قرآن فرما رہا ہے انہاں کو بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوندا. سمجھ آ رہی ہے؟ ان دے بخت, ان دے اقبال بخت جڑا ہوندا ہے ان دا ستارہ ہمیشہ بلند ہی رہے گا, اندوں ہمیشہ کامیابی ہی ملے گی. اگر کتا ہوئے صاحب کہف والا او ولیاں دے نال مل جائے, نسبت اس نو مل جائے, اللہ فرمائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اے کتیا تیرے بیٹھن دا مینوں اینا ہی بیٹھن دی اینی ادا پسند آئی ہے, اینی پسند آئی ہے کہ اے کتیا ٹھیک ہے تو کتا نسل دا ہے لیکن آج میرے ولیاں دا ادب کیتا ہی, میرے ولیاں دی سنگت چاہ گیا, کل جنت دا حقدار تو ہی بن جائے گا, جنت دا حقدار تو ہی بن جائے گا. تو آؤ عزیزان گرامی قدر میں تعارف کروا دیواں جس ہستی دا ذکر آج کرنا ہے, کالے کھا میرے لئے ویک ہے, جس ہستی دا ذکر کرنا ہے وہ ہستی شور کوٹ زمین دے سرزمین تے پیدا ہون والی ہے. ہاں جی پتہ چل گیا ہوئے گا پیدا ہون والی نام کی ہے حضرت سلطان باہو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر اسی کریں گے اور اینڈ تے جا کے انشاءاللہ تعالی ایک دوست ہے جناب اپنے نمازیاں دے اندر ہی ہے, انہیں عرض کی تھی کہ ختم نبوت دے بارے بھی جڑا ہے تھوڑا جہا سن 2 منٹ واسطے کوئی گل سنا دینا تاکہ ساڈا قلوب و اذان ساڈا تازہ ہو جائے, تازگی مل جائے. انشاءاللہ تعالی اس کی گل بھی پوری کی جائے گی. ہاں جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ ساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے. پتہ چل گیا کہ اللہ والا کو جانا, اللہ والا دے کو بیٹھنا, اللہ والا کو فیض حاصل کرنا ایک خود خدا دا فرمان ہے, دنیا دار دا نہیں. دنیا دار دا کہنے کے کوئی مشر نہیں,
ولی بڑھ کرتے ہی کچھ نہیں ہے، غوث کرتے ہی کچھ نہیں ہے، نہیں، اللہ نے طاقت دیتی ہے، عطائی طاقت نہ سب کچھ کر دے، ذاتی طاقت نہیں، ذاتی حقیقی طاقت خود خدا دی ہے، لیکن جنوں اللہ طاقت عطا کر چھڑے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ ہوئے نا کسی جناب والا حلقے دا ناظم ہوئے تے وہ جا رہے ہوئے کسی مقام تے وہ اپنا پیچھے نئے بنا کے جاندہ ہے۔ مثال چھوٹی جی دے دے وہاں، اگر استاد بیٹھا ہے تو وہ کسی نے کہہ دے نا یار اے شرین دا شاپر ہے تو انہوں تقسیم کر، تو وہ تقسیم کر رہا ہے، وہ خود وہ اپنی نہیں بلکہ عطائی اس نے عطا کیتی گئی ہے، بھیا تقسیم کر سارے ساتھیوں نے پورا پورا حصہ دے دے۔ اس واسطے میرے بھائیوں جی اگر وہ ناظم جان لگے اپنا کو نئے بنا کے جا سکتا ہے تو پھر ان دی مرضی چل رہی ہے، جویں انہوں حکم ملے، جویں انہیں اپنی رعایا نال جناب والا کوئی مسئلہ درپیش ہوئے وہ جناب مسئلہ حل کرتا ہے۔ اسی طرح عطائی طاقت ہے، سمجھ آ رہی ہے، عطائی طاقت رب نے عطا کیتی ہے ولیاں نو۔ کریم آقا دے دیوانیوں کون سیادہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ ہوستی نے آپ کا بچپن دا کیا کہنا ہے، او سرزمین تے آپ پیدا ہوئے نے جس سرزمین تے ہندو ہی ہندو نے، چاروں طرف ہندو نے، ہندوان دے جنابے والا زیادہ گھر نے، ایک اللہ والا پیدا ہو گیا ہے، جدو اللہ والا پیدا ہویا ہے عزیزو دوستو پھر اللہ پاک نے اس اللہ والے اپنے برگزیدہ بندے نو اتنا حسن عطا کیتا ہے عزیزو دوستو جیڑا ہندو ویکھدا ہے وہ کلمہ پڑھ جاندا ہے، جندہ وے جڑا ویکھ لیندا ہے وہ کلمہ پڑھ جاندا ہے۔ آپ ماں دی جوڑی دی زینت بنے نے، آپ دے نام باپ دا نام حضرت زید، حضرت زید جناب والا بی بی راسی دے آپ صاحب زادے نے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ عزیزو دوستو چھوٹی عمر ہے، ماں نے فرمایا اپنی کنیز نو حکم کیتا، اے میری کنیز، اے میری نکرانی اللہ خوش رکھے، اے میری نکرانی کنیز جا میرے شہزادے نو باہر لے جا آب و ہوا سے، میرے شہزادے نو باہر لے جا، اور جتوں جتوں آپ دی کنیز گزر دی ہے عزیزو دوستو جڑا ہندو